بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس ڈاکٹر اعجاز حسن خٹک صاحب، وائس چانسلر گندھارا یونیورسٹی پشاور، جناب مہمان خصوصی پروفیسر ملک ناصر داؤد صاحب، پرنسپل گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد، مہمان اعزاز جناب ڈاکٹر محمد اقبال فنا صاحب، سابق MPA، اور ہمارے ایک دوسرے مہمان اعزاز پروفیسر ملک ارشد حسین صاحب، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ، TMA کوہاٹ اور لائبریرین باچا خان لائبریری کوہاٹ کا نہایت تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے ہمیں اس تقریب کے لیے یہ حال دیا۔ میں اپنے ادبی ساتھیوں جناب ڈاکٹر شاکر اورکزئی صاحب، ڈاکٹر بنارس خان خٹک صاحب، جناب خالد پختون صاحب، جناب فیروز خان صادق صاحب، ڈاکٹر جنہوں نے اپنی گو مصروفیات کے باوجود مرحوم دانشوروں پر مقالے لکھے، میں پروفیسر فضل رحیم صاحب، پروفیسر ڈاکٹر وزیر شادان صاحب، جناب سید معصوم شاہ صاحب، جناب غلام شیر افریدی صاحب، جناب گل حبیب اور گوہر ایوب کا بھی مشکور ہوں کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور آپ سب خواتین حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ کہ گرمی کے اس سخت ترین موسم میں یہاں آ کر اپنی علم دوستی کا ثبوت دیا۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان ایک معروف بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب مرحوم کا نام آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا، جو پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے دست راست تھے۔ انہوں نے اپنی انتھک کوششوں سے پاکستان رائٹرز گلڈ قائم کیا، جس میں انہوں نے شاعروں اور ادیبوں کو ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کیا تاکہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری سطح پر کام کیا جا سکے۔ اس کا ذکر مرحوم نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ گلڈ کا پہلا اجلاس کراچی میں 29 جنوری 1959 کو بابائے اردو مولوی عبدالحق مرحوم کی صدارت میں منعقد ہوا تھا۔ بعد ازاں اس کی شاخیں چاروں صوبوں میں پھیل گئی۔ 1962 میں گلڈ نے خیبر پختونخوا میں بھی کام شروع کیا، جس کا پہلا صوبائی سیکرٹری معروف ترقی پسند شاعر و ادیب محقق محترم فارغ بخاری صاحب اور خازن معروف شاعر و ادیب و محقق رضا حمدانی صاحب تھے۔ مجلس عاملہ میں میاں سید رسول رسا، سردار خان فنا، اشراف حسین احمد، امیر حمزہ خان شنواری، حاجی فقیر حسین مسرور، ڈاکٹر محمد اعظم ایوب صابر اور پروفیسر ڈاکٹر ہمایون ہما جیسی شخصیات وابستہ رہیں۔ 1964 میں اشراف حسین احمد صوبائی سیکرٹری، جبکہ سردار خان فنا خازن کے طور پر منتخب ہوئے۔ یہ وہی اشراف حسین احمد ہے جن کی اپنی مادری زبان ہندکو تھی، لیکن انہوں نے پشتو فکشن کو اپنے افسانوں کی 2 کتابیں مور ششتے اور شندی گل دیے ہیں، جن میں پہلی بار جنس کے بارے میں کھلے الفاظ میں بات کی گئی ہے۔ 1967 میں معروف شاعر اور ادیب سردار خان فنا مرحوم صوبائی سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئے، جبکہ خازن کے طور پر حاجی فقیر حسین مسرور نے کام شروع کیا۔ 2014 میں معروف ہند کو اردو شاعر ادیب و کالم نگار شید شوکت مرحوم صوبائی سیکرٹری اور حاجی فقیر حسین مسرور بدستور خازن کے طور پر کام کرتے رہے۔ دسمبر 2020 میں شید شوکت کی وفات کے بعد صوبائی سیکرٹری کی ذمہ داری میرے سپرد ہوئی اور خازن کے طور پر گلڈ کے ایک سینئر ممبر محترم افتخار تشنا نے چارج سنبھال لیا۔ فروری 2022 میں انتخابات کے نتیجے میں شیر ولی خان اور اورکزئی خازن کے طور پر منتخب ہوئے۔ ہمیں یہ ذمہ داری ملتے ہی پاکستان رائٹر گلڈ کے آئین کے مطابق کام شروع کیا۔
پہلی تقریب ہم نے منصفین کے فیصلوں کے مطابق 2020 اور 21 میں شائع ہونے والی 4 پشتو اور ہند کو کتب کو شیلڈ کے ساتھ نقد انعامات بھی دیے۔ 2022 میں بھی مستحق شعراء و ادباء کو گلڈ انعامات سے نوازا گیا، اور اب ایک بار پھر 2023 اور 24 کے پشتو اور ہند کو کتب پر انعامات دینے کی باری ہے۔ اس سال بھی مصنفین کے حوصلہ افزائی کے لیے 4 پشتو اور 4 ہند کو کل 8 انعامات دیے جائیں گے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی انعامات یافتگان کا تعلق تمام صوبے سے ہیں۔ پشتو مصنفین کا تعلق صوبے کے مختلف اضلاع سوابی، خیبر، کرک، بنو اور لاچی کوہاٹ سے ہے۔ ہندکوں میں جن خوش نصیب دانشوروں کو منصفین نے انعامات کے مستحق قرار دیے ہیں، ان میں سے 2 کا تعلق ایبٹ آباد ہزارے سے اور 2 کا تعلق پشاور سے ہے۔ پشتو اور ہندکوں میں پشتو اور ہندکوں میں جن خوش نصیب مصنفین کو گلڈ انعامات سے نوازا جائے گا، انہوں نے قلم کے ذریعے اپنی مادری زبانوں کی ترقی و ترویج کے لیے کام کیا۔ میں ان تمام خوش نصیبوں کو گلڈ کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی یہ پروقار تقریب کوہاٹ میں ہو رہی ہے۔ کوہاٹ احمد فراز جیسی عالمی شہرت یافتہ شخصیت کی جنم بھومی ہے۔ میں اس تقریب کو عالمی شہرت یافتہ احمد فراز کے نام کرتا ہوں۔ علم و ادب کے اس سرزمین کو پروفیسر پریشان خٹک اور ایوب صابر جیسی شخصیتوں کو پیدا کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ رومان ساغر اور الیاس تلوال بھی اس دھرتی کے علمی و ادبی سپوت ہیں جن پر ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے۔ آج ہمیں ایک دلی سکون محسوس ہو رہی ہے کہ ہم یہاں آ کر یہاں کے دانشوروں کو یاد کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس جیسے پروگرام سارے صوبے میں منعقد کریں۔ ہمارا دوسرا پروگرام انشاءاللہ ایبٹ آباد میں ہوگا۔ کتب پر انعامات دینے کے علاوہ ہم وقتاً فوقتاً پشتو اور ہند کو کتب کی پذیرائی کی تقاریب کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور اپنے مرحوم دانشوروں کو بھی بلاتے نہیں۔ آج بھی اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم یاد رفتگان کے نام سے پروفیسر پریشان خٹک، ایوب صابر، رومان ساغر اور الیاس تلوال مرحومین کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی ادب کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ گلڈ کو فعال رکھنے کے لیے پاکستان رائٹرز گلڈ لاہور مرکز کے سابق جنرل سیکرٹری محمد طفیل مرحوم، ستارہ امتیاز اردو کے معروف ادیب خاکہ نویس اور مشہور ادبی جرید نقوش کے مدیر اور جاوید طفیل مرحوم جو اب ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی خدمات کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے گلڈ کے لیے جو کچھ کیا وہ قابل ذکر ہے۔ انہی کی بدولت گلڈ کی علمی و ادبی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ آج کل محترمہ فرح جاوید صاحبہ گلڈ کی روحی رواں ہیں جن کی کوششوں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے اس تقریب کے حوالے سے ایک اہم پیغام بھی ارسال کیا ہے جو ابھی پڑھ کر سنایا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ گلڈ اس طرح دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے تاکہ صوبے کے مستحق ادیبوں کی اصل معنوں میں حوصلہ افزائی ہو سکے۔